बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 जनवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अंबिया की आयत 35 में इरशाद बारी ताला है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं और बिलाखिर तुम सबको लौटकर हमारे ही पास आना है। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। रियाद के इलाके में बल्दिया के इदारे ने एक अहम कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मार्केट में जाली जमजम की बोतल्स फ़रोख्त की थीं और इन अफराद ने अपनी रिहाइशगाह में जाली जमजम बोतल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले स्टिकर्स और मुख्तलिफ बोतल्स जो थीं वो तैयार करके इसे भरकर मार्केट में सप्लाई करते थे। सिक्योरिटी इदारों को इस बारे में कुछ अफराद ने शिकायत की थी कि इस तरह से जमजम कुछ लोग एक घर से निकाल कर लेकर जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लिहाजा मुकम्मल तौर पर छानबीन के बाद छापामार कार्रवाई की गई और 5 से 6 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने एक वीडियो क्लिप जारी किया जो कि सोशल मीडिया पर ऐसे अफराद के लिए एक पैगाम है कि वो जो भी काम करते हैं सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, आप तमाम हजरात को वबाई मर्ज़ कोरोना पूरी दुनिया में जिस तरह से फैल रहा है उसकी तफसीलात शेयर करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, ताकि आप तमाम भाई आने वाले दिनों में अपने लिए बेहतर फ़ैसले कर सकें। ताज़ा तरीन ख़बर लबनान से आई है कि लबनान की फ़ौज ने वबाई मर्ज़ कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस पूरे मुल्क का कंट्रोल संभालते हुए एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। दुनिया की सूरत हाल इसलिए बताई जाती है कि इंटरनेशनल परवाज़ें पूरी दुनिया में आनी जानी हैं, लिहाजा ये तमाम सूरत हाल आप तमाम भाइयों को पता होनी चाहिए। लबनान के ज़राए अबलाग से पता चला है कि जुमेरात 14 जनवरी सुबह 6 बजे से पीर 25 जनवरी तक मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। फ़ौज ने कहा कि तमाम हॉस्पिटल पर लाजिम है कि वो वबाई मर्ज़ कोरोना के मरीज़ों का इलाज करें। इन हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जहाँ वबाई मर्ज़ कोरोना के मरीज़ को दाखिला नहीं मिलेगा। मुल्क भर के हवाई अड्डों में परवाज़ों की शरह कम करके 20% कर दी गई है, जबकि मुल्क में आने वाले गैर मुल्की मुसाफिर होटल में 7 दिन तक लाजमी क़याम करें और अपने आप को होटल तक महदूद रखें। याद रखें, इस बारे में यूरोप में काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। बहुत सारे ममालिक में मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में दोस्तों इस बारे में मज़ीद इतलात जैसे आएंगी वो इसी चैनल्स के ज़रिए आप तमाम भाइयों को शेयर कर दी जाएंगी। वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें ताकि आप आने वाले दिनों में जो हालात बनेंगे उसके लिहाज से बेहतर फ़ैसला कर सकें। मुत्तहिदा अरब अमारात से एक अहम खबर आई है कि वबाई मर्ज़ कोरोना के आगाज़ से अब तक एक दिन में रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,223 नए मरीज़ सामने आए हैं। जब से वबाई मर्ज़ कोरोना दुनिया में फैला है, यूएई में सबसे ज़्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड पर आए हैं, जिसकी बुनियाद पर तमाम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। मज़ीद जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि 24 घंटे के दौरान जदीद तिब्बी तशख़ीस आलात की मदद से वबाई मर्ज़ कोरोना के 1,51,480 टेस्ट किए गए। बयान में मज़ीद कहा गया है कि वबाई मर्ज़ कोरोना की इतनी बड़ी तादाद एकदम से आना अफसोस की बात है। वबा से मुतासर मरीज़ों में मज़ीद 2,195 केसेस जो आए हैं, इनमें कुछ अफराद नए मर्ज जो कि यूके से ट्रांसफ़र दुनिया में हुआ है उससे भी मुतासिर हुए हैं। तमाम अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए यूएई की हुकूमत ने कह दिया है। पाकिस्तान ओवरसीज़ फाउंडेशन ने बैरून मुल्क हादसात के नतीजे में जाँ बहक या माजूर होने वाले वर्कर्स को दी जाने वाली माली इमदाद की फराहमी का सिलसिला आर्जी तौर पर रोक दिया है। वजारत समंदर पर पाकिस्तानियों ने अहम इतला दी है। ऐसे गरीब वर्कर्स को ये इमदाद दी जाती है जो कि बेसहारा होते हैं और काफ़ी गरीब होते हैं। याद रखें, पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क में मौजूद हैं
ہر سال زر مبادلہ پاکستان کے لیے وسیع پیمانے پر بھیجتے ہیں۔ پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی کہ صرف 2 مہینوں میں $1.5 ارب کے قریب پاکستانیوں نے بیرون ملک سے پاکستان میں یہ رقم بھیجی ہے۔ یاد رکھیں، ویلفیئر فنڈ میں بیرون ملک جانے کے خواہش مند پاکستانیوں سے فی کس $2000 وصول کیے جاتے ہیں جو پروٹیکٹر دفاتر میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حکام کے مطابق وبائی مرض کرونا کی وجہ سے بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فنڈ میں جمع نہیں ہو سکی رقم اور مالی امداد کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ جبکہ پاکستانی جو کہ بیرون ملک میں اس وقت کام کر رہے ہیں، ان تمام پاکستانیوں کی وسیع پیمانے پر رقم پاکستان جاتی ہے، مگر حکومت پاکستان کی غیر معیاری لیول پر جو کام اس وقت چل رہے ہیں، اسی بنیاد پر بہت سارے معذور افراد جو بیرون ملک سے کٹ پٹ کر اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں، ان کی ہی امداد بند کر دی گئی ہے، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ سعودی وزارت خزانہ نے تمام بینکوں کے صارفین کو یا دیگر جتنے بھی غیر ملکی اور سعودی شہری سعودی عرب میں موجود ہیں، ان تمام لوگوں کو خبردار کر دیا ہے کہ واٹس ایپ پر کسی بھی قسم کی مالی معلومات شیئر نہ کی جائیں۔ کسی بھی لیول پر اپنے بینک کی ڈیٹیل واٹس ایپ پر شیئر نہ کی جائیں۔ سعودی وزارت خزانہ نے اہم اطلاع دیتے ہوئے تمام افراد کو خبردار کر دیا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے جو نئی اپڈیٹ معلومات، اس وقت نجی معلومات، نمبرز اور اپلیکیشن کی دیگر ضروریات اس وقت مانگی جا رہی ہیں، اس سے تیسرے فریق کو کسی بھی لیول پر شیئر نہ کی جائیں۔ اس بنا پر تمام لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وزارت خزانہ سے متعلق یا اس سے بلا واسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی قسم کی ڈاکومنٹس، معلومات واٹس ایپ پر نہ شیئر کی جائیں۔ ملک کے متعلقہ ادارے نے واٹس ایپ پر اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، جس کے نتائج سے جلد عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، 8 فروری سے واٹس ایپ نئی اپڈیٹ کرنے جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر ذاتی معلومات محفوظ نہیں ہوں گی۔ تمام لوگ احتیاط کریں، وزارت خزانہ نے سب لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ دوستو، آپ تمام بھائیوں نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ چور جتنی بھی چالاکی دکھائے وہ ایسے ثبوت چھوڑ جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے انہی نشانوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ جدہ میں ہوا جب ایک شخص نے ایک بڑی مہارت سے گاڑی چوری کی۔ سیکیورٹی اداروں کو اس کی اطلاع تو مل گئی تھی، مگر ثبوت کوئی صحیح نہیں مل پا رہے تھے، جبکہ ویڈیو بھی موجود تھی۔ اس تمام صورتحال کے بعد سیکیورٹی اداروں نے مرحلہ وار انتھک محنت کے بعد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 5 دنوں میں اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے الحمدللہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بڑی پیشہ ورانہ طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں، اور ایسے افراد جو قوانین کا احترام نہیں کرتے، معاشرے میں کچھ انتشار پیدا کرتے ہیں، ان کے خلاف بڑی کارروائی بروقت کر رہے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جس میں گوگلز اور سیمنز اور دیگر بڑے سیٹ اپ جو دنیا میں اس وقت اپنا ثانی نہیں رکھتے، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنا ہیڈ آفس سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں بنائیں۔ سعودی عرب کا کیپٹل ریاض سرمایہ کاری کے لحاظ سے بہترین جگہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سعودی عرب کا رخ کر رہی ہیں۔ دوستو، اس سے نہ صرف سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری آئے گی، بلکہ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے روزگار کے بہترین مواقع بھی میسر آئیں گے۔ الحمدللہ سعودی عرب کا شہر ریاض دنیا کے ٹاپ 15 شہروں میں شمار ہوتا ہے، اور سرمایہ کاری کے لیے بہترین ماحول یہاں قرار دیا گیا ہے۔ سعودی مجلس شورا کی جانب سے نئے شہروں اور علاقوں میں فیکٹریاں قائم کرنے کی سفارش اور اس پر عمل درآمد کے لیے سرمایہ کاروں سے رابطے کے لیے کہا گیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق شورا کے اراکین نے اہم اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ آن لائن اجلاس جو منگل کو ہوا، اس میں اقتصادی اور توانائی کمیٹی کی رپورٹ پر بحث کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، مالی سال 1441 اور 1440 سے متعلقہ وزارت صنعت اور معدنیات کی سالانہ رپورٹ کا یہاں پر جائزہ لیا گیا، جس میں مختلف علاقوں میں نئی صنعتیں اور نئی جو فیکٹریز ہیں اسے لگانے کے بارے میں اعلیٰ لیول پر بات چیت کی گئی ہے۔
کمیٹی نے ایک سفارش میں یہ کہا کہ ترقی پذیر نئے علاقے اور شہروں میں فیکٹریاں لگائی جائیں جس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو وسیع پیمانے پر ملازمتیں ملیں گی۔ کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ قومی فیکٹریوں کے قیام کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے ختم کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں مزید سرمایہ کاری سعودی عرب میں آئے۔ رکن شورا نے مزید کہا کہ معدنی وسائل کو وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کی اسکیموں پر فروغ کیا جائے۔ رکن شورا نے مزید کہا کہ نئے اکیڈمی اور ایسے ترقیاتی کام شروع کیے جائیں، تعلیمی تربیت کے لحاظ سے ایسے ادارے بنائے جائیں جہاں پر سعودی شہریوں کو ٹیکنیکل تعلیم دے کر ان فیکٹریوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ دوستو، یہ اہم ترین اطلاع ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں جو نئے فیکٹریز سیٹ اپ بنے گا انشاءاللہ غیر ملکی افراد کے لیے بھی روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سردی کی ایک شدید لہر سعودی عرب کا رخ کر چکی ہے جس سے اگلے 3 سے 4 دنوں میں ٹیمپریچر 0 ڈگری سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ سعودی عرب میں سینٹرل کا جو علاقہ ریاض سے ملکہ علاقے ہیں یہاں پر بھی 0 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر جانے کا امکان ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے دیگر علاقے بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آنے جا رہے ہیں۔ تمام لوگ احتیاط کریں۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ جازان، عسیر، نجران، بہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، حائل قصیم، ریاض، الجوف، ارر کے علاقوں میں شدید بارشیں ہوں گی اور کچھ علاقوں میں گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ ہواؤں کی رفتار تیز ہوگی جس سے مٹی کافی اڑے گی۔ ڈرائیونگ کے دوران لوگ احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔